بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، رمضان المبارک کے دروس و اسباق میں سے ایک بہترین سبق صبر کا سبق ہے۔ رمضان المبارک ہمیں صبر کا پیغام دیتا ہے اور صبر کے بہت سارے فضائل کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو صبر کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، ایمان والو صبر کرو اور ثابت قدم رہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی معیت سے مراد معیت خاصہ ہے، اور اس سے مراد نصرت اور تائید، اعانت اور توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو صبر کے وصف سے متصف ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ صبر وہ عظیم عبادت ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر سے نوازا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سے سب سے وسیع نعمت صبر کی نعمت ہے۔ سب سے وسیع نعمت صبر کی نعمت ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے اور پروردگار کی بہت بڑی عنایت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صبر سے نوازا ہے، کیونکہ صبر سے ہی آدمی زندگی کی تمام مشقتوں اور مصائب اور پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے۔ صبر نہ ہو تو زندگی بڑی اجیرن ہوتی ہے اور زندگی گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والصبر ضیاء، صبر روشنی ہے، اس سے آدمی زندگی گزارنے کے لیے نور اور روشنی حاصل کرتا ہے۔ یہ بہترین ایک مدرسہ ہے جو زندگی گزارنا جس کے ساتھ آسان ہوتا ہے اور انسان ایک اطمینان بھری زندگی گزارتا ہے۔ صبر کے فضائل میں سے یہ بات بھی شامل ہے، سلف صالحین کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جن اخلاقی پہلوؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں سے سب سے زیادہ ذکر صبر کا ذکر ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس وصف کے اوپر اہتمام کرے اور اللہ تعالیٰ سے صبر کرنے کی توفیق مانگے۔ یقیناً صبر جیسی یہ عظیم نعمت جسے ملی ہے اس کے پاس اس پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ صبر کی 3 قسمیں اہل علم نے کی ہیں۔ نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، اور دوسری قسم ہے گناہوں سے رکنے پر صبر کرنا، اور تیسری قسم ہے اللہ تعالیٰ کے تقدیری فیصلوں پر صبر کرنا۔ قدرت اور تقدیر میں جو لکھا تھا، جو تکلیف ہماری قسمت میں لکھی تھی، اس کے اوپر صبر کرنا۔ اطاعت پر صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، اللہ کے اوامر کی تعمیل کرنا، نماز واجبات کا اہتمام کرنا، واجبات کو پورا کرنا، یقیناً اپنے گرم بستر کو چھوڑنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب آدمی کے پاس صبر نہ ہو۔ معصیت سے صبر کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے روک کے رکھنا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جسے نفس چاہتا ہے، دل چاہتا ہے، نفس کا میلان اس طرف ہوتا ہے اور لفظ اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن رب کا حکم سمجھ کے اور اس لیے کہ پروردگار نے منع کیا ہے اس چیز سے اپنے دامن کو بچا لینا، یہ ہے معصیت پر صبر کرنا۔ جیسے کسی غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا، غیبت کرنا،
اپنے اعضاء اور اپنے جوارے کو کسی پر ظلم کرنے سے روکنا اور اس کے ذریعے کسی پر زیادتی نہ کرنا۔ اور تیسری قسم ہے اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھا ہے اور جو تکلیف آئی ہے اس کے اوپر اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا، یہ تیسری قسم ہے صبر کی۔ یقیناً جو لوگ یہ صبر کرتے ہیں اللہ ان کی مدح میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم آزمائیں گے لوگوں کو خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، مالوں میں کمی کے ساتھ اور جانوں کی کمی کے ساتھ اور پھلوں کی کمی کے ساتھ، لیکن بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو، جن کو جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں اور اللہ صلاۃ نازل کرتے ہیں اور اللہ ان کو رحمت سے نوازتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ انسان کو جب مصیبت آئے تو اس کی مصیبت کے وقت مختلف حالت ہوتی ہے۔ پہلی حالت تو یہ ہے کہ وہ مصیبت کے موقع پہ جزا فضا کرتا ہے اور اپنی زبان سے ایسے بولتا ہے جو اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، یا اپنے عادات سے ایسی حرکات کرتا ہے جس سے بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، تو یقیناً یہ حالت حرام ہے شریعت اسلامیہ میں۔ دوسری حالت یہ ہے کہ مصیبت کے وقت صبر کرے، اپنی زبان پہ بھی کنٹرول کرے اور اپنے اعضاء کے اوپر بھی کنٹرول کرے، اور یہ واجب ہے ایک مسلمان پر کہ وہ مصیبت کے وقت اپنے آپ کو روک کے رکھے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے، اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہو۔ یقیناً بہت سارے لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن یقیناً جو شخص جس کے اندر ایمان موجود ہے وہ اللہ کے فیصلے پہ اور آنے والی مصیبت پہ رضامندی کا اظہار کرتا ہے۔ اور چوتھی حالت یہ ہے کہ وہ شکر کا مظاہرہ کرے، مصیبت کے وقت اللہ کا شکر گزار رہے کہ دنیا زائل ہونے والی ہے اور دنیا ختم ہونے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے اس شکر کے صلے میں اس کو رحمتوں سے نوازتا ہے، اجر سے نوازتا ہے اور ثواب عطا کرتا ہے اور جنت میں اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔